جنرل ضیاء الحق بائی پیر محمد۔ غریبوں کا انہیں ہر دم خیال رہتا تھا۔ آرمی ہاؤس کی بات ہے، ایک دن گھر آ رہے تھے کہ دیکھا ان کا گن مین غلام احمد اپنی بیوی بچوں کو ساتھ پیدل کہیں جا رہا ہے۔ مجھے بلا کر کہا کہ یہ پیدل کہاں جا رہا ہے، تم اس کا خیال کرتے، کوئی سواری دے دیتے۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ میری گاڑی لے کر جاؤ اور جہاں اس نے جانا ہے وہاں چھوڑ کر آؤ۔ میں اسے اور اس کے بیوی بچوں کو لے کر گیا اور چھوڑ کر آیا۔ گھر کی ضرورت کا خیال رکھنا اور ملازموں کے معاملات دیکھنا، یوں سمجھیے خانہ داری کے امور میری ذمہ داری تھے۔ بہت دنوں کی بات ہے، ان دنوں میں بھی باہر ہٹ میں رہتا تھا۔ صاحب باہر نکلے، ایم ایس وغیرہ ساتھ تھے، دیکھا تو میری ہٹ کے پاس 14-15 افراد بیٹھے ہیں۔ مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ جی یہ میرے بھی مہمان ہیں اور آپ کے بھی، ریٹائر فوجی، صوبیدار، حوالدار وغیرہ۔ جب صاحب سے کہیں ملتے تو وہ کہتے جی آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ صاحب کہتے بھائی کیوں نہیں ہو سکتی، آرمی ہاؤس آؤ، وہاں پیر محمد ہے تمہارا، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ عام طور پر ایسے فوجی کسی نہ کسی کام سے آ جاتے، صاحب کے پاس وقت ہوتا تو ان کی ملاقات کرا دیتا، نہیں تو جو کام کسی کا ہوتا وہ متعلقہ آدمی سے کہہ کر کرانے کی کوشش کرتا۔ روز کوئی نہ کوئی مہمان آ ہی جاتا تھا، فوج کوئی تھوڑی تو نہیں ہے، اس لیے میں نے بے دھڑک کہہ دیا آپ کے مہمان بھی ہیں اور میرے بھی۔ اس پر پوچھا کہ ان کے کھانے وغیرہ کا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ دال ساگ کھلا دیتا ہوں، بسترے جیسے بھی ہیں دے دیتا ہوں۔ اس پر ایم ایس سے کہا کہ ان کے لیے بسترے بنوا کر دو، ایک بڑا کمرہ بھی الگ سے بنوا کر دو، اور 800 روپے ماہوار میرا الاؤنس مقرر کر دیا ان کے کھانے اور خرچہ وغیرہ کے لیے۔ وقت ہوتا تھا تو وہ ضرور ملتے تھے۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی سائل واپس نہ جائے، کسی کے جانے کے بعد پتہ چلتا تو ناخوش ہوتے۔ میں کہتا کہ آپ کے پاس وقت نہیں تھا، اس کے کام کے بارے میں پوچھتے، اور اگر وہ بھی نہ ہوا ہوتا تو کہتے کہ وقت نہیں تھا تو کام کے لیے متعلقہ افسر سے کہہ دیا ہوتا۔ کون تمہاری بات نہیں سنتا، مجھے بتاؤ۔ افسر لوگ کہتے تھے کہ پیر محمد نے اپنا الگ دربار کھولا ہوا ہے، چھوٹے لوگ جتنے بھی آتے تھے ان کے بارے میں حکم تھا ان کے مسئلے حل کرو، ایم ایس صاحب کو بتاؤ، وہ نہ ہوں تو دوسروں کو بتاؤ۔ کئی ایک کو مل لیتے تھے دوپہر کو یا شام کے وقت، جن کا کام نہیں ہوتا تھا ان کے بارے میں بھی بتا دیا جاتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار گزشتہ عید یہاں کی۔ اس بار عید آئی تو میں نے صاحب کو بولا، میری چھٹی کی مصیبت یہ تھی کہ مجھے ڈائریکٹ صاحب سے مانگنی پڑتی تھی، باقی لوگ تو ادھر ادھر سے مانگ لیتے تھے دوسرے افسروں سے، لیکن میں کسی اور سے چھٹی لے کر جا نہیں سکتا تھا، اور صاحب سے چھٹی مانگنا آسان کام نہیں تھا۔ جھجک میں 11 بجے گئے رات کے، میں نے آخر کہا تو صاحب نے جواب دیا، یار کبھی ہمارے ساتھ بھی عید کر لیا کرو۔ اس پر میں شرما گیا، کچھ نہ کہہ سکا۔ صبح یہی نماز پڑھی، قربانی دی، 11 ساڑھے 11 بجے میں گھر روانہ ہوا۔ ہمارے گاؤں کا یہاں سے 2.5-3 گھنٹے کا فاصلہ ہے۔ میری کیا حیثیت تھی خود حج کرنے کی، انہوں نے کرائے، میں تو یہاں سے گولڑا شریف تک نہیں جا سکتا۔ میں پرانے ملازمین سے پوچھتا ہوں، اس بات کا سوال کیا تھا، ان کا تو کھانا بھی الگ ہوتا تھا۔ پرانی بیگم صاحبائیں تو راشن تول کر دیتی تھیں الگ سے پکانے کے لیے، لیکن ہمارے صاحب جس ہانڈی سے سالن کھاتے تھے اسی ہانڈی سے ملازمین کو ملتا تھا۔ میں نے کئی بار کہا بھی کہ خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، ذاتی ملازمین کے لیے الگ سے کھانا پکوانا چاہیے، لیکن صاحب کبھی نہ مانے۔
انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ خدا کا خوف کرو۔ اس بات کو کوئی ماننے والا مان ہی نہیں سکتا۔ پرانے ملازمین سے پوچھ کر دیکھ لیجئے، ہمارے صاحب کو اب سب لوگ صوفی سمجھتے ہیں، انہیں احترام اور پیار کرتے ہیں۔ مجھے تو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ صاحب ہی کہتا تھا یا صدر صاحب جب نظر آتا۔ ویسے وہ بزرگ تھے، صوفی تھے، انہیں اسلام پر پختہ یقین تھا۔ اگر ان کے سامنے کوئی قسم اٹھا کر اپنی صفائی پیش کر دیتا تو فوراً مان جاتے، اس کی بات مان جاتے تھے۔ کہتے تھے کہ کوئی مسلمان قسم اٹھا کر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ان کی غریب پروری، وہ غریب کے سر پر سایہ تھے۔ بڑی سے بڑی غلطی کر کے بھی اگر سچ بول دیا جاتا، اس کا اعتراف کر لیا جاتا تو معاف کر دیتے، کچھ بھی نہ کہتے۔ اپنے بہن بھائیوں سے ان کا سلوک بہت اچھا تھا، آپس میں ان کا اتفاق و اتحاد بہت تھا۔ اب تو جو رشتہ دار نہ بھی ہوں وہ بھی کہتا ہے کہ میں رشتہ دار ہوں، لیکن ان کی عادت یہ تھی کہ رشتہ داروں کے جاتے بھی تھے اور وہ ان کے یہاں آتے تھے۔ میں نے صدر صاحب کے بچوں کو چارپائی پہ سوتے ہوئے کم ہی دیکھا۔ مہمان آتے رہتے تھے، چارپائیاں ان کے قبضے میں ہوتی تھی اور یہ زمین پر بستر بچھا لیتے۔ ایسا شخص جو کام کے وقت کام کرے، نماز کے وقت نماز پڑھے، بچوں کو بھی وقت دے، دوستوں سے بھی ملے۔ ڈھولک والا بھی آ جائے تو اس کو بھی پڑاؤ دے، دین بھی، دنیا بھی، عزت بھی، شہرت بھی، گھر بھی، بار بھی، ملک بھی، حکومت بھی، چھوٹا بھی، بڑا بھی، یار بھی، دوست بھی۔ اتنی تعریفوں والا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ بے حساب لائق آدمی ہوں گے، بے حساب دیندار بھی ہوں گے، بے حساب دیندار ہیں، لیکن اتنی خوبیاں ایک شخص میں جمع ہو جائیں یہ میں نے نہیں دیکھا۔